کیا آپ کو لگتا ہے کہ شادی کے بعد آپ کے شوہر بدل گئے ہیں؟ کیا وہ ہر بات میں اپنے والدین یا بہن بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں اور آپ خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں؟ یا کیا آپ سوچتی ہیں کہ آخر ایسا کیا کریں کہ شوہر بھی آپ کی بات سمجھیں، گھر کا سکون بھی برقرار رہے اور محبت بھی کم نہ ہو؟ اگر آپ بھی ایسے حالات سے گزر رہی ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے میری اس چینل ایسٹرن گرل پر خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین، اپنی تمام آڈینس، تمام یوٹیوب فیملی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ چاہے آپ پاکستان سے ہیں، بھارت سے، بنگلہ دیش، سعودی عرب، UAE، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ یا دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا ایک ویو، ایک لائک، ایک کمنٹ اور ایک دعا میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ تو میرا مقصد صرف ویڈیوز بنانا نہیں ہے، بلکہ ایسے موضوعات پر بات کرنا ہے جو گھروں میں محبت، سکون، عزت اور خوشیاں بڑھانے میں مدد دے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ساری باتیں دلائل کے ساتھ 100% اتھینٹک قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی محبت کا گہوارہ بنے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج کی ہر بات حقیقی زندگی سے لی گئی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں شوہر کو کیسے سمجھیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت سمجھ لیں کہ اکثر خواتین یہ سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد شوہر صرف ان کا ہو جانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر اچھا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ اصل سمجھداری تو یہ ہے کہ شوہر کو کسی ایک رشتے کا انتخاب کرنے پر مجبور ہی نہ کیا جائے۔ اب اس کے بارے میں بیسیکلی 8 باتیں ہیں، 8 اصول ہیں جو میری بہنوں، ماؤں اپنی ذہن میں ان کو ذہن نشین کر لیں، ان کو یاد کر لیں، ان کو ذہن میں رکھیں، اور ان باتوں پہ اگر عمل کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا اصول، شوہر کو انتخاب کرنے پر مجبور نہ کریں۔ اکثر گھروں میں ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ فیصلہ کریں یا میں یا آپ کی فیملی۔ تو یہ جملہ کسی بھی مرد کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ روزانہ کی زندگی کی مثال دیکھیں۔ فرض کریں عید پر شوہر اپنی والدہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر بیوی ناراض ہو جائے اور کہے آپ کو تو میری کوئی پرواہ ہی نہیں، تو شوہر تو ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے نا۔ اس کے برعکس اگر بیوی کہے کہ امی ابو کے ساتھ وقت گزار لیجئے، بعد میں ہم بھی ساتھ بیٹھیں گے، تو شوہر کے دل میں اس کی عزت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو دوسرا اصول، احترام کبھی نہ چھوڑیں۔ دیکھیں جوائنٹ فیملی میں ہر اختلاف لڑائی سے حل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خاموشی، نرم لہجہ اور صحیح وقت پر بات کرنا سب سے بڑی حکمت ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر ساس نے کوئی سخت بات کہہ دی تو فوراً شوہر سے شکایتوں کی لمبی فہرست شروع نہ کریں، پہلے خود کو پرسکون کریں، پھر مناسب وقت پر محبت سے اپنی بات رکھیں۔ اکثر مرد چیخنے سے نہیں بلکہ نرمی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اصول، شوہر کو گھر آتے ہی مسائل کا بوجھ نہ دیں۔ سوچئے، دیکھیں نا، اگر شوہر پورا دن کام کر کے تھکا ہوا گھر آیا، جیسے ہی دروازہ کھولا فوراً شکایتیں شروع ہو گئی، آپ کی بہن نے یہ کہا، آپ کی امی نے یہ وہ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ شوہر مزید ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی بجائے پہلے پانی دیں، مسکرا کر استقبال کریں، 2 منٹ آرام کرنے دیں، پھر مناسب وقت پر۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج کی بات آج ہی کر دی جائے ہسبینڈ کو، اگر کوئی ایسی بات بہت زیادہ ضروری بھی ہے کرنے والی تو مناسب وقت پر مختصر اور سکون سے بات کریں۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی بڑے نتائج لا سکتی ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ دیکھیں جوائنٹ فیملی میں کبھی کبھی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جنہیں نظر انداز کرنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے، اور ہر بحث جیتنے والا انسان ضروری نہیں کہ وہ زندگی بھی جیت جائے۔ تو اصل کامیابی تو گھر کا سکون ہے نا۔ تو 5واں اصول کیا ہے کہ شوہر کی تعریف کریں۔ دیکھیں ہر انسان تعریف پسند کرتا ہے۔ اگر شوہر نے آپ کی کسی بات کا خیال رکھا، آپ کے لیے وقت نکالا یا کسی مشکل میں آپ کا ساتھ دیا تو اس کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ مثلاً یہ بھی کہہ سکتی ہیں آپ کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے میری بات سنی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، محبت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ چھٹا اصول، ذہن میں رکھیں کہ دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ یہ کہنا کہ دیکھو میری دوست کا شوہر تو ایسا ہے، یا میرے بھائی اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں،
ایسے جملے مرد کے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ تو یہ ہر گھر کی کہانی الگ ہوتی ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، 5 بہن بھائی بھی ہیں نا تو وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسان بنائے ہیں، سب کا مزاج، ان کی شکل صورت، ان کی قسمت، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ عقل مندی تو اسی میں ہے کہ آپ کو جو ہو شوہر ملا ہے، آپ کو اس کے انداز سے جو ہے نا اس کو ڈیل کریں، اپنے رشتے کو دوسروں کے پیمانے پر نہ ناپیں۔ اور 7واں اصول یہ ہے کہ شوہر کے لیے گھر کو سکون کی جگہ بنائیں۔ دیکھیں دنیا میں ہر انسان ایک ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں اسے سکون ملے۔ اگر شوہر کو گھر میں عزت، محبت اور اطمینان ملے گا نا تو وہ خود زیادہ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہے گا۔ یہ سکون مہنگے گھر یا قیمتی تحفوں سے نہیں بلکہ نرم رویے سے، مسکراہٹ اور اچھے اخلاق سے آتا ہے۔ 8واں اور آخری اصول، اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیں نرمی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ظلم برداشت کیا جائے۔ اگر کوئی معاملہ مسلسل آپ کی عزت یا ذہنی سکون کو متاثر کر رہا ہو تو شوہر سے تنہائی میں احترام کے ساتھ کھل کر بات کریں۔ دیکھیں رشتہ خاموش رہنے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے بات کرنے سے مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام ہمیں حسن اخلاق، صبر، احترام اور عدل کی تعلیم دیتا ہے، اور شوہر اور بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، اور لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو ڈھانپتا بھی ہے، خوبصورت بھی بناتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو اگر دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں گے، خوبیوں کو سراہیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے رشتہ نبھائیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جوائنٹ فیملی میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت اپنی بات منوائیں، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ محبت اور عزت کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ ہر چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، کبھی ایک قدم آپ بڑھائیں، کبھی دوسرا قدم شوہر بڑھائے، اسی کا نام خوبصورت ازدواجی زندگی ہے۔ تو اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی چھوا، اگر آپ نے خود کو اس کہانی میں کہیں نہ کہیں محسوس کیا تو آج ایک فیصلہ کیجئے، گھر واپس جا کر اپنے شوہر سے صرف ایک محبت بھرا جملہ ضرور کہیے، ہو سکتا ہے یہی ایک جملہ برسوں کی دوریوں کو ختم کر دے۔ اور یاد رکھیں، محبت اونچی آواز سے نہیں، نرم لہجے سے جیتی جاتی ہے، اور عزت مانگنے سے نہیں، دینے سے واپس آتی ہے۔ اور خوشحال گھر تو وہ نہیں ہوتا جہاں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ خوشحال گھر وہ ہوتا ہے جہاں اختلاف کے باوجود محبت باقی رہے۔ تو اگر یہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، میرا یہ آج کا ٹاپک اگر آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، تاکہ شاید کسی ایسے گھر میں بھی محبت واپس آ جائے جہاں آج خاموشی نے خوشیوں کی جگہ لے لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں محبت، سکون، برکت اور باہمی احترام ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور جو لوگ پہلی دفعہ میری اس ویڈیو کو ویو کر رہے ہیں، پلیز میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے ایک لائک اور کمنٹ کرنے سے، شیئر کرنے سے میرا بہت کچھ بن جائے گا، تو مجھے پلیز ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ Allah Hafiz to everyone. Please like, share, comment and subscribe to the Eastern Girl channel.